السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام، صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام۔ عزیز دوستوں بزرگوں، جب بھی ہم مدینہ المنورہ آتے ہیں یا ایک تاریخ کا طالب علم جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو جاننے کی ایک کسک ہوتی ہے، وہ جب مدینہ آتا ہے تو اسے اس بات کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ کاش وہ ان جگہوں کو اور ان عمارتوں کو اور ان باغات کو دیکھ لیتا جن باغات اور جن عمارتوں اور جس زمین کے خطوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات کا تعلق ہے۔ انہی جگہوں میں سے ایک بہت ہی اہم جگہ سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ بنو ساعدہ ایک قبیلہ تھا خزرج کا۔ خزرج کے قبیلے کے معززین اندرون خانہ اگر کچھ مشورے کرنا چاہتے، کچھ خفیہ اجلاسات کرنا چاہتے اسلام کی مدد سے متعلق، اسلام کے تعاون سے متعلق، تو وہ یہاں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ میرے سامنے وہ جگہ ہے۔ الحمدللہ اس بات کی مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں آنے پر آج بھی کچھ عمارتیں اور کچھ اشارات ابھی بھی ایسے باقی ہیں جو اشارات ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے، اور جن جگہوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تعلق ہے، ان جگہوں کی کچھ نہ کچھ نمائش ہم کر سکیں، اور ان جگہوں پر جا کر وہ ان لمحات کو اور ان کیفیات کو اور یعنی وہ جو اس وقت ہوئی تھی وہ ساری باتوں کو سمجھنے کا ہمیں بھی موقع مل سکے۔ ہم یہاں آئے ہیں، بالکل یہ جگہ وہی جگہ ہے۔ اس پہ بہت خوشی ہے مجھے کہ ادھر مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر داخلی حصے میں اس زمانے کا جتنا مدینہ تھا وہ سارا کا سارا تقریباً 80% یا 90% مدینہ آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ صحابہ کے گھر، ان کے باغات اور ان کے محلات، وہ سارے کے سارے جو ہے مسجد نبوی کے اب داخلی حصے کے اندر آ چکے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مسجد نبوی کے باہر کا کچھ حصوں میں، حالانکہ یہ بھی پورا یہ باغ بھی آ چکا ہے، اندر ہی آ چکا ہے، لیکن اس کو انہوں نے اپنے حال پر رکھا ہے، حال ہی باقی رکھا ہے، اور اس کو جو ہے یعنی پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے کچھ تھوڑا سا موقع انہوں نے فراہم کیا ہے۔ اللہ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اب ذرا اس جگہ کی کچھ تاریخ آپ سن لیں۔ یہ سقیفہ بنو ساعدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیفیت، بلکہ اسلامی تاریخ کی کیفیت، اسلام کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے مرحلے کے نہایت نازک ترین موقع پر تھا، اس وقت یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے لوگ جو اہل بیت تھے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، بڑے یعنی پریشانی کے عالم میں آپ کی تجہیز و تکفین اور آپ کے بعد آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں، ان گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جگہ مصروف تھے۔ اس وقت خزرج کا ایک قبیلہ، خزرج کے بڑے احباب یعنی انصار کے بڑے احباب، بڑے لوگ یہاں جمع ہوئے، اور انہوں نے جمع ہو کر اس بات کا فیصلہ یا مشورہ کیا کہ اب آگے کیا ہوگا، کون ہوگا جو اسلامی سلطنت کی باغ ڈور سنبھالے گا، کون ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنے گا، کون ہوگا جو اس پوری اسلامی سلطنت کو، اس پورے اسلامی خطے کو اسی طرز کے ساتھ اور اسی نہج کے ساتھ چلائے گا جس نہج پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلایا کرتے تھے۔ چونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت تھی، بڑے بڑے قبائل اسلام کے سامنے آ چکے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ وہ وقت تھا جب بہت سے قبائل نے اسلام سے ترک تعلق کا اعلان کیا تھا، یعنی اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔ تو بہت نازک دور بہرحال وہ تھا، جو حصہ اسلام نے فتح کیا تھا وہ حصہ واپس ہاتھ سے جانے کو تھا۔ ایسے موقع پر سب لوگ اس بارے میں فکر مند تھے کہ اب اگلا امیر کون ہوگا، تو وہ سب اس جگہ میں جمع ہوئے تھے، جس جگہ کو سامنے محفوظ رکھا گیا ہے، اس جگہ میں جمع ہوئے تھے، اور جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کیا کیا جائے، اب اگلا امیر کون ہو۔ اور یہ خبر بالکل یعنی اندرون خانہ بالکل خاموشی کے ساتھ ایک خفیہ اجلاس چل رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے یہاں پہنچے، اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہاں پہنچے، اور جب یہاں پہنچے تو خباب بن المنذر رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر اور بھی بڑے بڑے رضی اللہ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی رائے تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو کچھ صحابہ جو انصار میں سے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ انصار نے اسلام کو عزت دی، انصار کی وجہ سے اللہ پاک نے اسلامی سلطنت کو باقی قائم فرمایا، تو کہ امیر اب انصار میں سے ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے اپنے فضائل پر تقریریں کی،
اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس دن جو ہے اپنے ایک ارادے میں تھا کہ اچھی تقریر کروں گا، بہترین تقریر کر کے سارے لوگوں کے دلوں کو موڑ لوں گا۔ میں نے تقریر کی پوری تیاری کی، حضرت عمر کی حضرت ابو بکر کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی رسلک یا عمر، عمر خاموش ہو جاؤ، مجھے بولنے دو۔ چنانچہ میں بہت تعجب میں تھا کہ حضرت عمر پتہ ابو بکر بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، لیکن کھڑے ہوئے اور ایک بہترین تقریر کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش، بے شک تمہارے ذریعے سے اسلام کو عزت دی ہے، بے شک تم لوگوں کی قربانیاں اسلام کی وسعت کے لیے اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کے لیے، اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بے شک بہت زیادہ ہیں، لیکن عرب کے قبائل قریش سے مروب ہیں۔ عرب کے قبائل قریش کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ الائمۃ من قریش، قریش میں سے ہی ائمہ ہوں گے۔ بعضوں کی رائے پھر اس وقت میں ہوئی کہ نہیں، منا امیر و منکم امیر، ایک امیر انصار میں سے اور ایک امیر جو ہے قریش میں سے ہوگا، مہاجرین میں سے ہوگا۔ اسی درمیان بات چل رہی تھی، اسی حضرت ایک صحابی بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے، اس لیے اگلا خلیفہ بھی مہاجر ہوگا۔ اور یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں عمر موجود ہے، تم میں ابو عبیدہ موجود ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے ہوتے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کی حیات میں 17 نمازیں پڑھائی، اور بہت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تقریر فرمائی کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 لوگ جو غار میں تھے ان میں کہ یہ دوسرے ہیں، اور مزید ان کی فضائل سنائے اور فرمایا کہ دیکھو اتنا عظیم شخص تم میں موجود ہے اور ہم پھر کیوں اس سلسلے میں مشورہ کریں گے کون امیر ہوگا کون رہے گا۔ بہرحال تو اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور جب یہ باتیں ہوئیں تو بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ جو انصاری تھے، اسی قبیلے سے تھے، اسی جماعت سے تھے جو جماعت انصار میں سے امیر بنانے کی رائے میں تھی، وہ جب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اس کے بعد یہاں جتنے موجود تھے سب نے بیعت کی اور کہا کہ ہمارے امیر جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہاں سے کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر اور فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ امارت کے ارادے سے نہیں آئے تھے، ہم لوگ اس مسئلے کو یعنی کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو جائے اس لیے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ کرتے رہے، معذرت کرتے رہے اور کہا کہ کسی کو اعتراض ہو تو کہو کہ میں اس خلافت کے بوجھ کو اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہتا۔ لیکن 3 دن ہوئے کسی نے کچھ نہیں کیا، سب کے سب لوگ آتے رہے، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی رہی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر 2-3 دن تک بیعت چلی اور سارے مسلمانوں کی جماعت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جس جگہ پر میں یہاں کھڑا ہوں، اور اسی جگہ پر یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ میں تھوڑا سا اگر اس بات کو ہم غور کریں کہ حضرات انصار رضی اللہ عنہم اجمعین کی کتنی بڑی قربانی اس دن تھی کہ اپنے آپ کو اپنے لیے اپنی ساری محنتوں یعنی سب کچھ قربان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس کے صحابہ کے لیے، اور آپ کی وفات کے بعد بھی امارت جیسا بہت اہم مسئلہ بہت آسانی سے جسے حاصل وہ کر سکتے تھے وہ بھی قربان کیا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھ کر اس سلسلے میں مشورہ کر رہے تھے۔ اللہ پاک انصار کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک انصار کے درجے بلند فرمائے، اللہ پاک انصار کے بچوں کی، ان کی آل اولاد کی مغفرت فرمائے کہ ان کی قربانیاں بے شک اسلام کے لیے اور دین کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اسی جگہ یہی وہ جگہ تھی جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ سارے واقعات یاد آتے ہیں۔ آپ بھی جب ضرور تشریف لائیں یہاں پر تو تھوڑا سا وقت یہاں ضرور دیں اور اس واقعے کو اور اس سیرت کے عظیم باب کو یاد کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی محبت آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔